Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 76 سے شروع ہوگا اور 8واں رکوع چل رہا ہے۔ بلا کیوں نہیں، بلا جی ہاں یا بلا کیوں نہیں، من جس شخص نے اوفا وفا کیا یا پورا کیا، بعہدہ اپنا عہد، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین وہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ لکھ لیں، بلا جی ہاں، من جو شخص، اوفا پورا کرے، جو شخص پورا کرے، بعہدہ اپنا عہد، اپنا وعدہ، جو شخص پورا کرے اپنا وعدہ، جو شخص پورا کرے اپنا وعدہ، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کرے، پرہیزگاری کا یہاں مطلب ہوگا خیانت سے بچے۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، یحب وہ پسند کرتا ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرے، پس بے شک اللہ تعالی وہ پسند کرتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو۔ جی ہاں، جو پورا کرے گا اپنا عہد، اپنا وعدہ اور پرہیزگاری اختیار کرے، پس بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ پیچھے دو گروہوں کا ذکر تھا اور ان کے باطل فلسفے کا بھی ذکر تھا۔ جو باطل فلسفہ، ان کا غلط نظریہ ان کا کیا تھا کہ ہم ان کا مال اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، تو ان کا مال کھانے میں ہمارے ذمہ ان کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو ہم مذہب لوگوں کے حقوق ہیں، تو چونکہ ان کے حقوق ہی نہیں ہے تو ہم پر گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہودی کہہ رہے ہیں، بلکہ جو بھی پورا کرے گا اپنا عہد۔ اب وعدے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تم مجھے قرض دو میں تمہیں لوٹا دوں گا، یہ ایک عہد ہی ہوتا ہے نا، ایک ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے۔ یا کوئی آپ کسی کے پاس کوئی پیسے یا کوئی اور چیز امانت کے طور پر رکھواتے ہیں کہ میں فلاں دن اس کو اٹھا لوں گا، تو وہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے جو آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اٹھا لینا، یہ بھی ایک قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو ان سب کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات میں جو دیانت داری اختیار کرے گا، پورا کرے گا اپنا عہد، یعنی معاملات میں دیانت داری اختیار کرے گا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ جاہل ہو، عالم ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، امانت ادا کرنا اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے، اس پر ضروری ہے۔ تو اور تقوی اختیار کرے، یعنی خیانت نہ کرے، تو بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو اس معاملے میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یشترون خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے ساتھ، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے ساتھ، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، ثمین نام لوگ رکھتے ہیں نا، ثمین سا سے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، اور جو سین سے ہوتا ہے ثمین اس کا مطلب ہوتا ہے موٹی۔
اس لیے لوگ سمینہ کہتے ہیں نا، سمینہ وہ سا سے ہوتا ہے، سین سے نہیں ہوتا، سین سے جو سمینہ اس کا مطلب ہوتا ہے موٹی۔ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمناً قلیلاً، قیمت تھوڑی، اولئک یہ لوگ ہیں لا خلاق نہیں ہے کوئی حصہ لہم ان کا، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم اور نہ ہی دیکھے گا ان کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چلیں لکھ لیں، ان الذین بے شک جو لوگ یشترون خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے، اللہ کے عہد کے بدلے، وَأَيْمَانِهِمْ ایمان کہتے ہیں قسموں کو، جب الف کے اوپر زبر لگ جائے، ٹھیک ہے، ایمان قسمیں، اور اپنی قسموں کے بدلے، اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے کیا خریدتے ہیں؟ ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، تھوڑی قیمت، تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں ہے کوئی حصہ، لہم ان کا، فی الآخرۃ آخرت میں، نہیں ہے کوئی حصہ ان کا آخرت میں، ولا یکلم اور نہیں بات کرے گا ہم ان سے، اللہ اللہ، اور ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا، نہیں بات کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا الیہم ان کی طرف، نہیں دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے بتایا تھا نا اہل کتاب کی خیانتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب کی بری عادات کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب یہاں پہ اس آیت میں ایک اور ان کی خیانت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر ان کے بدلے میں تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد ان کے پاس کون سا تھا؟ اللہ نے مختلف
وقتوں میں مختلف عہد لیے تھے اہل کتاب سے. ایک عہد تو یہ بھی تھا نا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے گا اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا اور حق کو قبول کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے عہد کو، ان عہدوں کو چھپا لیتے تھے اور اس کے بدلے میں چند ٹکے وصول کرتے تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے، لوگوں کی خواہش کے مطابق بات جب کرتے ہیں نا علماء اور دینی پیشوا، مذہبی پیشوا، تو پھر لوگ خوش ہو کر نذرانے بھی دے رہے ہوتے ہیں نا. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہی حال ہمارے ہاں ایک بدعتی طبقے کا بھی ہے. وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، تو لوگ خوش ہو کر ان کو پھر نذرانے دیتے ہیں. تو یہی حال ان کا بھی تھا، یہودیوں کا بھی. تو یہ ایسی باتیں بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گویا یہ اللہ کے عہد کو بیچنا ہوا. اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہوتا تھا؟ تھوڑی قیمت، دنیا کے چند ٹکوں کے عوض. اور پھر جھوٹی، ایک دوسری عادت کیا تھی؟ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچتے تھے، جو آج مسلمانوں میں بھی ہے. اپنے مال کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیں گے. جب آپ کے ہاتھ میں آن لائن کاروبار میں تو یہ زیادہ ہو رہا ہے نا، آف لائن آن سائٹ بھی آپ چلے جائیں دکانوں پہ، آپ دیکھیں اس چیز کی آپ کو عیب نہیں بتائیں گے، اس کے اندر کیا عیب ہے. آپ خرید کر گھر لے آئیں گے، جب اس کو کھول کر دیکھیں گے، چلا کر دیکھیں گے، یا اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا اس کے اندر تو یہ فالٹ ہے. یا پھر جھوٹی قسمیں اٹھا کے دن میں پتہ نہیں دکاندار کتنی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور اللہ کا خوف بالکل دلوں سے نکل گیا ہے. کس لیے اٹھاتے ہیں؟ ثمنًا قلیلا، چند ٹکوں کے لیے. تو ان کی سزا آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، نہیں ہے ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ، اور اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. یہ وہ والا کلام نہیں ہے، اس سے مراد وہ کلام ہے جو محبت والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی محبت والا کلام ان سے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. باقی غیظ و غضب والا تو کلام اللہ ان سے کرے گا، اور نہیں رحمت کی نظر سے ان کو دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ایک پچھلی قوموں میں ہم قرآن میں ایک واقعہ پڑھیں گے. ایک قوم گزری ہے جس پر خیانت کی وجہ سے، ماپ اور تول میں کمی کرتے تھے نا وہ لوگ، خیانت کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا. وہ قوم کون سی تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ کون؟ نہیں، حضرت شعیب، مدین والے. ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان میں یہ تھی کہ ناقص مال اندر چھپایا ہوتا تھا، اوپر اعلیٰ عمدہ کوالٹی کا مال رکھ دیتے تھے. اب دیکھیں ڈبوں میں جو پیک چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ خیانت ہو گئی ہے، بہت زیادہ. اور انسان کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے جب کوئی انسان ایسی کسی چکمے میں آ جائے. ذکر ہے وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے ہیں، یعنی ان اہل کتاب میں سے ہی ہیں، لفریقن، ان میں سے ہے، لفریقن، ایک گروہ، لام تاکید کے لیے ہے، البتہ ایک گروہ، یلوونا، وہ مروڑتے ہیں، السنتہم، لسان ان کہتے ہیں زبان کو، اور السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، تاکہ تم اس کو خیال کرو، من الکتابی، کتاب میں سے، وما ہوا، اور نہیں ہوتا وہ، من الکتابی، کتاب میں سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں وہ ہوتا اللہ کی طرف سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹی بات، وہم یعلمون، اور وہ لوگ جانتے ہیں. چلے لکھیں، اور بے شک ان میں سے ہیں، اور ان میں سے ہے، البتہ ایک گروہ، اور ان میں سے ہے، البتہ ایک گروہ. اچھا، اس کا یہ لکھ لیں، میں نے جو پچھلی آیت تھی نا، اس کا شان نزول نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے، پھر میں اس کا شان نزول آپ کو بتاتی ہوں. پچھلی آیت کا ایک شان نزول بھی تھا، اس کا آپ ترجمہ لکھ لیں، پھر میں بتاتی ہوں. اور بے شک ان میں سے ہے ایک گروہ،
یلوون وہ مروڑتے ہیں، السینتہم زبانیں اپنی، وہ مروڑتے ہیں زبانیں اپنی، بالکتابی کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم خیال کرو اس کو، البتہ ایک گروہ ہے وہ مروڑتے ہیں، یلوون مروڑتے، مروڑ کے نہ بتا دوں مروڑتے، وہ مروڑتے ہیں زبانیں اپنی کتاب کے ساتھ، تاکہ تم خیال کرو اس کو، من الکتابی کتاب میں سے، تاکہ تم خیال کرو اس کو کتاب میں سے، اور نہیں ہے وہ کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ اور نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹی بات، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹی بات اور وہ جانتے ہیں۔ پہلے جو پچھلی آیت ہے نا اس کا شان نزول سن لیں، آیت نمبر 77۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ زمین تھی، اس پر یہودی نے قبضہ کر لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا مدینے میں اب ہر قوم کے لوگ تھے، منافق بھی تھے اور مسلمان بھی ہجرت کر کے گئے تھے، پھر انصاری صحابی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، یہود و نصارہ دونوں تھے۔ تو ایک یہودی نے اشعث ابن قیس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا، تو وہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آپ سے شکایت کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے کہ واقعی تمہاری زمین ہے؟ تو اب صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے نا، جب عدالت میں کوئی فیصلہ لے کے جائے نا تو وہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ تو پھر جب گواہ نہ پیش کر سکے تو کیا ہوتا ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا اس کو بلاتے ہیں، وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا پھر جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فاجر آدمی ہے، یہودی ہے، وہ تو فاجر ہے، وہ تو جھوٹی قسم بھی کھا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ جس پر ہم فیصلہ کریں۔ تو اس پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اور حضرت اشعث ابن قیس وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے متعلق نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے عوض جھوٹی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا، میں نے کہا یہ بھی میں بیان کر دوں کیونکہ شان نزول بتانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت 78، یہ میں نے ابھی ترجمہ لکھ لیا، آپ نے اس کی تشریح سن لیں۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی ایک بری عادات میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ وہ کون سی ہے
کہ بے شک یہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی جو الفاظ اللہ نے نازل کیے نا اس کے بجائے خود ساختہ عبارت پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے عبارت بنا کر پڑھ دیتے ہیں، اصلی لفظ کو بگاڑ دیتے ہیں. اس کے آپ حاشیے میں لکھ لیں، زبان کے ہیر پھیر سے اصل لفظ بگاڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو مثال کے ذریعے بھی بتاتی ہوں. زبان کے ہیر پھیر سے جو اصل لفظ ہوتا ہے نا اس کو بگاڑ دیتے ہیں. جو اللہ نے نازل کیا وہ ہوتا ہے، اس کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے کوئی عبارت پڑھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں زبان کے ہیر پھیر سے اصل لفظ کو بگاڑ دینا. اور دیکھیں، اور اس سے نا جو سننے والا ہوتا ہے وہ کچھ اور مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ جب یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے، شرارتی قوم ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ راعنا. اور راعنا کو تھوڑا سا دبا دیتے تھے، راعینا بن جاتا تھا. تو راعنا کا تو مطلب ہے آپ ہماری طرف توجہ کریں، ہماری رعایت کریں، ہم جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. تو راعینا جب تھوڑا سا دبا دیتے تھے اس کا مطلب بن جاتا تھا اے چرواہے معاذ اللہ. تو اس طرح نبی علیہ السلام کی توہین کیا کرتے تھے وہ. تو ان کے تو نیت خراب تھی. صحابہ جو تھے وہ آتے تو وہ بھی اسی طرح کے پھر انہوں نے الفاظ کہنا شروع کر دیتے، رائنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہنے پر ہی پابندی لگا دی تھی. آپ پڑھ کے آئی ہیں سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو. اس لفظ پہ ہی جس میں توہین کا پہلو نکلتا تھا نا، اللہ نے اس لفظ پہ ہی پابندی لگا دی، انظر نہ کہو، کہ ہماری طرف نظر کرم کریں. تو یہ یہودی اس طرح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا قرآن کے ساتھ جب یہ اس طرح کرتے تھے کہ زبان کے ہیر پھیر سے اصلی عبارت کو ہی بگاڑ دیتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ جو لفظی تحریف عمل میں آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ تحریف لفظی کے مرتکب ہو جاتے تھے. یہ لفظی تحریف میں ہی آتا ہے نا کہ الفاظ ہی آپ نے بدل دیے ہیں. اس لیے دیکھیں قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلدی جلدی اس طرح نہ پڑھو کہ مطلب کچھ کا کچھ بن رہا ہو. بعض اوقات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹینشن سے ہم سر پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ کچھ کا کچھ بن رہا ہے. تو ہمارا جی چاہتا ہے وہ ان کو روک دیں کہ بھئی تم نہ ہی پڑھو تو اچھا ہے. بعض لوگ اتنا غلط قرآن پڑھ ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ کے کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، معاملہ کفر تک بھی جا رہا ہوتا ہے، اتنے غلط مطلب بن رہے ہوتے ہیں. تو تحریف لفظی تو نہیں کرتے لوگ، لیکن نادانستاً پھر لوگ چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سیکھیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے پھر جیسا وہ بچپن میں محلے کی آپا جی کے پاس یا باجی کے پاس پڑھ لیا تو اسی کو لے کر پھر موت تک وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے انسان کو کہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے، تاکہ تحریف لفظی عمل میں نہ آئے. آپ کی نیت تو نہیں ہوگی لیکن یہ وہ لفظ بدل جاتے ہیں نا. تو یہودی تو جان بوجھ کے خیر کیا کرتے تھے. آگے وہ تعریف معنوی بھی کیا کرتے تھے. اچھا، انہوں نے نا اپنی کتابوں میں ایک اور، اس کی میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں. کیونکہ ان کا ایک تھا ذہن میں کہ ذبی اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. یہ ان کا کانسیپٹ تھا. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ ذبی اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبی اللہ نہیں مانتے تھے. تو اس لیے انہوں نے مروہ پہاڑی کو نا موریا کہنا شروع کر دیا تھا، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو قربانی ہوئی ہے وہ مکہ میں نہیں ہوئی، اور تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی تحریف انہوں نے کی تھی. اور ایک اور بھی انہوں نے تحریف کی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑھا لیا تھا فاستراحا معاذ اللہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے پھر آرام کیا. اس طرح کے الفاظ انہوں نے بڑھا لیے تھے. ایسی بات اللہ کے ساتھ منسوب کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صریحاً کفر ہوتا ہے. تو ان بدبختوں نے تورات میں یہ الفاظ بالکل بدل دیے تھے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ما مسنا من لغوب. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ما مسنا من لغوب، ہمیں کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا. تو یہ لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف کے مرتکب ہوتے تھے، جس پر اللہ نے یہاں کہا، ان کی یہ کوالٹی بیان کی. یلوون بألسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کے ساتھ.
تاکہ تم اس کو کتاب کا حصہ ہی سمجھو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا یہاں ایک بگتی طبقہ اس بیماری کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہم جمعے کی تقریر سن رہے تھے امام صاحب کی، اور میں اور میرا بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ کہاں سے حدیثیں نکال رہے ہیں۔ لوگوں کی تو خواہشات کے مطابق تھیں، جو مجمع سامنے لگا ہوگا ظاہری بات ہے ان کو نہیں پتہ ہوگا، اس لیے وہ چپ واہ واہ کر رہے تھے۔ لیکن ہم دونوں کہیں یہ کہاں سے، یہ کیسی من گھڑت چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو ہم میں بھی ایک بگتی طبقہ ایسا ہے جو اس بیماری کا شکار ہے۔ لفظی تحریف تو نہیں کرتے ہیں، معنی الٹ کر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج قرآن کی تفسیر کے ساتھ بھی بعض لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ لفظی تعریف تو چونکہ قرآن میں ممکن نہیں ہے نا، تو الفاظ کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن کے جو دوسری آیات ہیں اس سے متضاد ہوتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ لفظی ترجمہ بیان کرو، اس کے ساتھ اس کا شان نزول اگر ہے تو وہ بتاؤ، اور اس کی وہ تفسیر کرو جو قرآن کی دیگر آیات کے سے متصادم نہ ہو۔ تو ایک طرح کی آیات اور ایک طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کے وہ اپنی مرضی کے معنی پہنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ اس کی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آیت 78۔ اچھا جی، چلیں آگے چلیں۔ ما کان علی بشر، نہیں ہے کسی بشر کے لائق، ان یؤتیہ اللہ، یہ کہ اللہ دے اس کو کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت یعنی نبی بنائے اس کو، ثم پھر یقولا وہ کہنے لگے، للناسی لوگوں کو، کونو ہو جاؤ، عباداً بندے، لی میرے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن وہ تو کہے گا، کونو تم ہو جاؤ، ربانیین رب والے، ربانی کہتے ہیں رب والے، اللہ والے کو، ربانی جین اس کی جمع ہے، اور لیکن وہ تو کہے گا ہو جاؤ ربانی جین رب والے، بما کنتم اس وجہ سے جو تم ہو، تعلمون سکھاتے ہو، الکتابہ کتاب کو، اس وجہ سے رب والے ہو جاؤ، وبما کنتم اور اس وجہ سے جو تم ہو، تدرسون اس کو پڑھتے۔ چلیں لکھ لیں۔ ما کان علی بشر، نہیں ہے کسی بشر کے لائق، نہیں ہے کسی بشر کے لائق، ان یہ کہ یؤتیہ دے اس کو، اللہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر کے لائق یہ کہ دے اس کو اللہ، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، حکم اور حکم میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکم کہتے ہیں حکومت کو، اور حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو، حکم یہاں تو پیش ہے نا تو دیکھیں ذرا سا اگر آپ نے یہ ہا کے اوپر زبر پڑھ دی تو اس کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہنے لگے، پھر وہ کہنے لگے، للناسی لوگوں کو، کونو تم ہو جاؤ، عباداً بندے، عبدن بندے کو کہتے ہیں نا، عباد اس کی جمع ہے، عباداً بندے، لی میرے،
میرے بندے ہو جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، تم ہو جاؤ بندے میرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے لوگوں کو کہ تم ہو جاؤ بندے میرے اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، آگے بریکٹ میں لکھیں وہ تو کہے گا یا اس کے لائق ہے، اور لیکن وہ تو کہے گا کونو، تم ہو جاؤ، اور لیکن وہ تو کہے گا کونو، تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے، لیکن وہ تو کہے گا کہ تم ہو جاؤ رب والے، بما، اس وجہ سے کہ، اس وجہ سے کہ کون تم ہو تم، اس وجہ سے کہ ہو تم، تعلمون، علم یعلم تعلیما، تعلیم دینا، سکھانا، علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، علم حاصل کرنا، تو بما، اس وجہ سے کہ کن تم ہو تم، تعلمون، تم تعلیم دیتے ہو، کتابہ، کتاب کی، یا تم سکھاتے ہو کتاب کو، اس وجہ سے کہ ہو تم تعلیم دیتے کتاب کی، اور اس وجہ سے کہ ہو تم اس کو پڑھتے، تدرسون، پڑھتے، اور اس وجہ سے کہ ہو تم تدرسون، اس کو پڑھتے، تو جو خود تعلیم دے کتاب کی نا، اس کے لیے تو خود تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے نا، اس کے لیے تو خود رب والا ہونا ضروری ہے۔ لکھ لیا؟ چلیں، اس کا بھی ایک شان نزول ہے، آیت 79۔ پیچھے سے ایک تذکرہ چل رہا ہے نا کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، عیسائی کہاں کے تھے؟ نجران کے، مدینے میں ان کا قیام تھا۔ قیام کا مقصد کیا تھا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دین سیکھنے آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سامنے 3 آپشن رکھے تھے۔ وہ 3 آپشن کون سے تھے؟ پیچھے ذکر گزرا ہے۔ 3 آپشن کون سے تھے؟ اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے دو، ہمارے جزیہ دے کر ہمارے زیر نگی رہو، اور تیسرا یعنی پھر مذہبی آزادی حاصل ہوگی تمہیں، اسلام قبول کر لو، جزیہ دو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان میں سے اگر یہ منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے تھے دین سیکھنے، تو مدینے میں ان کا قیام تھا نا، تو روز ہی تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی مجالس ہوتی تھی، تو اس میں پھر صحابہ اکرام بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہودی بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک دن ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو یہودیوں کا ایک عالم وہاں پہ موجود تھا، ابو رافع اس کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسائی سوال کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام اتنے دلائل سے ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ عیسائی لاجواب ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پوجا کرنے لگ جائیں جیسے عیسائی مسیح علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں؟ تو اس جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کی تو یہ شان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی منتخب کرتا ہے، اللہ نے یہاں بشر کے ساتھ شروع کیا، دیکھیں ما کان لبشر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے، جبکہ مشرکین کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا،
وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جز بنا لیا نا۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں نا کہ نبی علیہ السلام ذات کے لحاظ سے بشر اور صفات کے لحاظ سے نور تھے، تو یہ عقیدہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ بشر ہونا آپ کا قرآن کی کتنی آیات سے ثابت ہے۔ پتہ نہیں مشرک کیوں نہیں ان دلائل کو سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کہہ رہے نہیں ہے کسی بشر کے لائق۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول یا نبی بناتے ہیں نا تو وہ بشر ہی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہی ابو البشر تھا، تمام انسانوں کے باپ، ابو البشر، تو اس لحاظ سے پھر تمام انبیاء بھی انسان ہی ہوتے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو نبی بنائے اس کے لائق ہی نہیں ہے، اور اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر اس کے لائق ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں سے یہ باتیں کہنے لگے، اس کی شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں سے یہ باتیں کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی اختیار کر لو۔ لیکن وہ تو یہ کہتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے رب والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، رب والے بن جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہودی کہہ رہے ہیں یا عیسائی سازشیں تیار کر رہے ہیں ایسا ہو، انبیاء سے کبھی ایسی بات کا سرزد ہونا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ربانیین کو تھوڑا سا سمجھیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اصل میں یہ تربیت کے مادے سے ہوتا ہے نا، رب کہتے ہیں پالنے والا، نگران۔ تو ربانی کہتے ہیں رب والے کو۔ رب والا یعنی جس کی تربیت ایسی ہو کہ اس کا عقیدہ بھی کامل ہو اور اس کا علم و عمل بھی کامل ہو۔ تو جو خود رب والا ہوگا نا وہی مربی بھی ہوگا۔ مربی کہتے ہیں آگے تربیت کرنے والا۔ جیسے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں نا کہ یہ رب والے کیوں بن جاؤ؟ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، خود اس کو پڑھتے ہو، اس لیے تمہاری تربیت بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم پہلے اپنی اصلاح نہ کریں، جو سکھانے والا ہے وہ خود اصلاح یافتہ نہ ہو نا، تو پھر سیکھنے والے پر بھی اثرات نہیں پڑتے ہیں۔ تو سکھانے والے کا خود کیا اصلاح یافتہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو مربی جو ہوتا ہے نا اس کا خود تربیت یافتہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا رب والے بن جاؤ۔ اب رب کا مطلب آپ نے لکھ لیا، ربانی کا مطلب لکھ لیا، ربانی کا مطلب لکھ لیں۔ ہاں، صرف رب والے نہیں لکھیں، اس کی پوری ڈیفینیشن لکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ عقیدے میں، علم و عمل میں اتنا کمال ہو کہ دوسروں کی بھی تربیت کر سکو، یہ مطلب ہے رب والے کا۔ عقیدے میں، علم و عمل میں اتنا کمال ہو کہ دوسروں کی بھی تربیت کر سکو۔ تو عقیدے، علم و عمل میں کمال ہوگا تو کیا مطلب کہ آپ خود بھی مربی بن گئے ہیں، اب آپ کی اپنی بھی تربیت ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتقال ہوا تھا تو حضرت علی کے جو بیٹے حضرت خولہ کے بطن سے تھے نا، محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے گواہی دی تھی کہ آج اس امت کا ربانی عالم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیوں ایسا کہا؟ یہ گواہی کیوں دی تھی حضرت علی کے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ نا لوگوں کی تربیت میں گزرا تھا۔ چلیں ایک اور آیت ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں آگے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں وہ تمہیں حکم دے گا، أَن تَتَّخِذُوا، یہ کہ تم بنا لو، ملائکۃ فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ اور نبیوں کو، ارباباً رب۔ أَيَأْمُرُكُمْ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب تم مسلمان ہو گئے۔ یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ نبی کی شان ہی بیان کریں کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ ولا، اور نہیں، یأمرکم، وہ حکم دے گا تمہیں، اور نہ ہی وہ حکم دے گا تمہیں ان تتخذوا، یہ کہ تم بنا لو، ملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو،
اربابن رب، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ یہ تو مشرکوں کا شیوہ ہوتا ہے نا، مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور نہ وہ حکم اور نہ ہی وہ حکم دے گا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری، کفر کا، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا، بعد اس کے، اس جب انتم ہو چکے تم مسلمون مسلمان، بعد اس کے جب ہو چکے تم مسلمان، تو یہ نبی کی شان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔